تو ہمارے ہاں اکثر جو مسائل ہیں وہ رزق کے ہیں، مال کے ہیں، اولاد کے ہیں، تنگ دستی کے ہیں، بے روزگاری کے ہیں، دشمنوں کے ہیں، مخالفوں کے ہیں، حاسدوں کے ہیں، جادو ہے، جنات ہیں، آصیب ہے، نظر بد ہے، روحانی طور پہ بہت ساری امراض ہیں جن کا ہم شکار ہیں، بندشیں ہیں، غربت ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، لڑائی رہتی ہے، جھگڑے رہتے ہیں، اختلافات بہت ہیں، آپس میں اتفاق نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد کے لیے اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اچھے رشتوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان پریشان ہے۔ ان تمام پریشانیوں کا حل، ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام مشکلات کا حل دعائے حزب البحر شریف میں موجود ہے، کیونکہ یہ آئی ہی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ دعا بحالت مراقبہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کی گئی، اور آپ نے اس کو پڑھا اور فوری طور پہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک جہاز جو کہ ڈوبنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور وہ تمام لوگ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی انسان مشکلات میں گر گیا ہے، پریشانیوں میں گر گیا ہے، ہر طرف طوفان ہے، ہر طرف آندھی ہے، اس کے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس کو بچانے والا، اس کی پکار سننے والا، اس کی مدد کرنے والا بظاہر اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ اس دعا کو پڑھے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پھر اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے، اس کی مشکلات دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں، اس علاقے میں جہاں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اس کو پڑھتا ہے دین میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتا ہے، دینی نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس میں تسخیر ہے، اس میں فتح اور نصرت کے دروازے ہیں، اس میں بخشش ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں مغفرت ہے، اس میں عطا ہے، اس میں رزق ہے، اس میں مال ہے، اس میں دولت ہے، اس میں دشمنوں سے نجات ہے، مخالفوں سے نجات ہے، شیاطین سے حفاظت ہے، مخالفین سے حفاظت ہے، منافقوں سے حفاظت ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات رکھے ہیں، کیونکہ یہ دعا قرآن و حدیث سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث رسول سے دعائیں ہیں، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عطا ہے۔ یہ ایک بہترین حصار ہے، یہ انسان کی حفاظت کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ اس میں بیماریوں سے شفا ہے، شیاطین سے نجات ہے، اس میں جادو سے، جنات سے، آصیب سے حفاظت ہے، نجات ہے۔ یہ دعا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ جو انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، جو اس دعا کا عامل ہو جاتا ہے، اس کی تاثیر کو پا لیتا ہے، تو پھر اگر وہ کوئی اور دعا نہ بھی پڑھے تو ایک ہی دعا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس دعا میں جو روحانی مخلوق ہے، اس دعا کے موکلات ہیں، اس دعا کی جو روحانی مخلوق ہے، اس دعا کی جو روحانی طاقت ہے، اس دعا کی جو روحانی تاثیر ہے، وہ اس قدر اتنی زیادہ ہے، اتنی یہ پاورفل ہے کہ ہزاروں موکلات، ہزاروں جنات، چاہے سفلی ہو، چاہے علوی ہو، چاہے نوری ہو، چاہے ناری ہو، ہر قسم کی مخلوق اس کے تابع ہے، اس کے مسخر ہے،
اس میں موجود ہے۔ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ تمام جو روحانی مخلوق ہے، جو روحانی دنیا ہے، جو جناتی دنیا ہے، جو مخلوقات کی دنیا ہے، وہاں پہ ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ کون ہے جو اس دعا کو پڑھ رہا ہے، کون ہے جو اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کون ہے جس نے اس دعا کو پڑھا ہے۔